آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت میں آپ تقسیم کا سبب بنیں گے، پارٹی کے ڈپٹی کنوینر بن جائیں گے، پھر اس پارٹی کے جو ہے وہ آپ نامزد کردہ گورنر بن جائیں گے؟ تین کام، تقسیم ہوئی، ڈپٹی کنوینر بنے، پھر اسی پارٹی نے آپ کو جو ہے گورنر، تینوں ایک میں دیکھیں فیصل بھائی، اگر میں یہ بات کہوں کہ ایم کیو ایم کی تقسیم 5 فروری بڑا مشہور آپ کے نام سے منسوخ کیا جاتا ہے، میرے ذمہ ڈالتے ہیں، وہ تو میرے آنے سے پہلے کر دی گئی تھی۔ مجھ سے پہلے ہی لندن علیحدہ ہو چکا 22 تھا، اگست ہو گیا تھا، پی ایس پی آ چکی تھی، اور لوگ ایم کیو ایم پاکستان سے چھوڑ کر مختلف جماعتوں اور پی ایس پی میں جا رہے تھے۔ تو میرے لیے تو اگر آپ یہ کہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آنے کے بعد اس پارٹی کے لوگوں کو جوڑا ہے، اور جو کردار میں ادا کر سکتا تھا بحیثیت ایک اردو بولنے والے کے، بحیثیت ایک نئے مہاجر کے، کیونکہ نئے مہاجر کا لفظ میں اس لیے کہوں گا کہ یہ جو پرانی مہاجر سیاست تھی، اس میں آنے کے بعد میں نے تو ایک نیا مہاجرزم کو پیدا کرنے کی کوشش کی، اور کیونکہ میری ثقافت، میرا ادب اور میری زبان مجھے شائستگی اور لوگوں میں پیار اور محبت اور جوڑنے کا سبق دیتی تھی، تو میں تو ایم کیو ایم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک ایسی ایم کیو ایم جس کے دفاتر بند تھے، جس کے لوگ گرفتار کیے جا رہے تھے، جسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے، میں نے تو اس ایم کیو ایم کو جوائن کیا، اور اس کے بعد سے اب تک اگر ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالی جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو ایک سنسیئر آدمی اپنی قومیت اور اپنی جماعت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیلات تو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اب تک وہ پردے میں 5 فروری جو ہوئی تھی، اس کیا ہوا تھا؟ کون لوگ تھے جو آپ کو سینٹ کی ٹکٹ دینے میں مخالفت کر رہے تھے؟ میں فاروق بھائی سے وہ الگ ہوئے۔ پھر اس کا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس فاروق بھائی کی، انہوں نے آپ کے لیے اتنا اسٹینڈ لیا کہ وہ پارٹی چھوڑ دی، پارٹی تقسیم ہو گئی، پورا شہر ان کے پیچھے لگ گیا کہ اب واپس آ جانے، وہ صرف آپ کی محبت میں اور عاشق محبوب والا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کون لوگ مخالفت کر رہے تھے اور کون سی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے؟ ہر وہ شخص جو مخالفت کی عروج پر تھا، آج وہ قائل بھی ہے اور وہ تعریف بھی کر رہا ہے، تو ہمیں تو یہ کریڈٹ فاروق ستار بھائی کو دے دینا چاہیے کہ وہ ایک جہاندیدہ شخصیت ہیں، ویژنری شخصیت ہیں۔ ان کا ایک وزڈم کہ انہوں نے اس وقت ہی کامران ٹسوری میں وہ ساری باتیں دیکھ لی تھیں، میری سنسیئرٹی دیکھ لی تھی، جو لوگ اب بھی نہیں دیکھ پا رہے، اور وہ چیزیں دیکھ لی تھیں جس کا میں ذکر ابھی شاید آگے آپ کریں گے، کہ جس وقت میں نے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو جوائن کیا ان کے سارے دفاتر بند تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی پی آئی بی سے اپنی پارٹی چلا رہے تھے۔ بھادرآباد کا آفس میں نے اپنے ہاتھوں سے کھولا، حیدرآباد کا زونل آفس، میرپور خاص، اور اس کے بعد دیگر 8 آفیسز کے جو افتتاح ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں۔ کئی 100 کارکنان جو کہ مختلف جگہوں پر قید و بند میں تھے، تھانوں میں تھے، پولیس ان کو شو نہیں کرتی تھی، وہ اپنے گھروں پر واپس آئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے میری محبت میں کوئی افسانے لکھے ہیں، یہ برابری کی بنیاد تھی۔ میں نے بھی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو کامیاب کنوینئر بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، اس پر گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو چلے فاروق ستار کی بصیرت ہوگی نا، فاروق بھائی کی بصیرت کی، انہوں نے آپ کے اندر کا بندہ پہچان لیا۔ وہ لوگ کون تھے جو مخالفت کر رہے تھے؟ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر مختلف رائے اور اظہار رائے اور سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے دشمنی ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی مخالفت ذاتی بنیاد پر کر رہے ہوں۔ ہر ایک کا حق رائے دہی کا حق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شاید میں مناسب نہ لگ رہا ہوں جو اس وقت پارٹی میں تھے، جن میں عامر خان بھائی صف اول میں تھے، کنور نوید بھائی مرحوم صف اول میں تھے، اور آج بھی جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ بھی لوگ تھے، اور مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ آج وہ میرے بہترین دوست بھی ہیں، اور مجھے ان کو سمجھنے میں اور ان کو مجھے سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا، لیکن اب سمجھ گئے۔ تو ان کے بصیرت کا لیول جو ہے بڑھ گیا، پہلے کم تھا۔ اب میں کسی کی بصیرت پہ اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ سب سے کم بصیرت میری ہے،
تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اپنے سوا سبھی اچھے ملے. صحیح. اب بھی صورتحال صحیح ہے, مطمئن ہے آپ ان لوگوں سے جن کو مخالفت اب تو نہیں کر رہے؟ میرے مطمئن ہونے سے فرق نہیں پڑتا, میں تو اپنا کام کر رہا ہوں, ان کا مطمئن ہونا انہی سے پوچھ سکتے ہیں آپ.